السلام علیکم. خبر اور تبصرہ کے ساتھ حاضر ہیں وجاہت مسعود اور عدنان کاکڑ. وجاہت صاحب، مشاہد اللہ خان صاحب کی وفات ہوئی ہے. یہ جمہوری جدوجہد میں ان کا ایک بڑا نام تھا. یہ پاکستان کی جمہوریت پسندوں کے لیے ایک بڑا نقصان ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ تو ان کے مداحوں میں شامل ہیں. جی میں بالکل، اور ہم نے ان کی مداحی سیکھی درجہ بدرجہ ہے. اور پہلے تو میں ظاہر ہے کہ اس پہ اپنے دلی افسوس کا اظہار کروں گا. مشاہد اللہ خان پاکستان میں جو ٹھیٹھ سیاسی جمہوری روایت ہے اس کا کلاسک نمونہ تھے. مڈل کلاس سے آنے والے، تعلیم یافتہ، ادب کا ذوق، تاریخ پہ نظر، بات کہنا جانتے تھے، بہت اچھے مقرر تھے، بہت مدلل بات کرنے والے تھے. جہاں آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے دو ٹوک بات کہی جائے گی، اور آواز بلند کرنے سے مراد صرف اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے نہیں. مشاہد اللہ خان پاکستان کے ان بیٹوں میں شامل ہیں جنہوں نے اکتوبر 12 جب ہوا تو 14 تاریخ کو کراچی کے ریگل چوک پہ احتجاج کیا، اور دست بدست لڑائی کے بعد گرفتار ہوئے. صرف یہ چاہتے تھے کہ بعد میں آنے والے تاریخ میں یہ نہ لکھیں کہ کیونکہ ہر مارشل لا کے بارے میں پاکستان میں 4 دفعے یہ سانحہ گزرا ہے تو کہا جاتا تھا کہ لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی. حالانکہ مٹھائیاں بانٹنے والوں کے ہیئر کٹ جو ہوتا ہے وہ سب پہچان رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ غیر متنازع نہ رہے. یہ ٹیک اوور جو ہے آپ کو یاد ہوگا ایوب کے زمانے سے براٹس ایوولوشن اور وہ ساری باتیں جو کی جاتی تھی. مشاہد اللہ خان اس وقت جب یہ واقعہ ہوا 1999 کا تو ان کی عمر 47-48 برس کے قریب تھی. اس کے بہت بعد آپ کو یاد ہوگا 2014 کا جب دھرنا ہوا، اس وقت وہ فیڈرل منسٹر تھے فار کلائمیٹ چینج. تو وہ شعبہ ایسا تھا کہ بنیادی طور پہ ان کا کام جو ہے وہ پولیٹیکل کوآرڈینیشن کا تھا، سیاسی نیریٹو کو جو ہے بلڈ کرنے کا تھا، اسٹریٹجی کو مرتب کرنے کا تھا. لیکن جب وہ دھرنا ہوا اس کے بعد یہ انکشاف پبلک کی ویسے تو وہ ایک پرسپشن موجود تھی، لیکن مشاہد اللہ خان کے ایک انٹرویو کے نتیجے میں نواز شریف کو انہیں وزارت سے ہٹانا پڑا تھا. 2015 کا آغاز تھا. یہ وہ پروسیس تھا جو پاناما سے ہوتا ہوا ڈان لیکس تک پہنچا اور اقامہ پہ آ کے ختم ہوا. اس میں سب سے پہلی جو دیوار سے اینٹ نکالی گئی نواز شریف کی گورنمنٹ سے وہ مشاہد اللہ خان کی تھی. میری رائے میں ہماری جو سیاست ہے وہ ایک صحیح دیانتدار سیاسی کارکن سے محروم ہوئی ہے. کارکن ہی جو ہے وہ رہنما میں تبدیل ہوتا ہے. اٹ از اے سیڈ ڈے in our history. He will be ranked with the very great people in the history of Pakistan کیونکہ انہوں نے پاکستان میں سیاسی جمہوری جو مزاحمت ہے اس کی روایت کو زندہ رکھا. درست فرمایا. اچھا، ایک ان کی وفات کی خبر آنے کے چند گھنٹے بعد ہی ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی. سینیٹر پرویز رشید جو کہ سینٹ میں پاکستان مسلم لیگ نون کی ایک اہم نمایاں اور مضبوط آواز ہے، ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے. اس کے بارے میں اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، کچھ باتیں تو اتفاقیہ ہو جاتی ہیں نا. مشاہد اللہ خان اور پرویز رشید دونوں کا جو اوریجن ہے وہ راولپنڈی. ایک نے اپنی سیاست کے لیے جو ہو لاہور کو چنا اور ایک نے کراچی کو. یہ اور دونوں کی عمر میں بھی کم و بیش وہ پیئر گروپ تھا، ایک ہی ہم عمر تھے. دونوں مڈل کلاس سے تعلق رکھتے تھے. دونوں کی ایک طویل جمہوری جدوجہد. دیکھیے عدنان، جب میں اور آپ پیدا ہوئے 60 کی دہائی کے مڈل میں، 65-66 میں تھوڑا سا چھوٹا ہوں. اچھا چلے، خیریت، چلیں کوئی ایسی بات نہیں. پرویز رشید جیل میں تھے اور پرویز رشید سیاست کے لیفٹ سائڈ سے جیل میں تھے. وہ طالب علموں کی سیاست کرتے تھے، نوجوانوں کی سیاست کرتے تھے، ایوب آمریت کے خلاف جدوجہد کر رہے تھے. اور مشاہد اللہ خان نے اپنی سیاست کا آغاز دائیں طرف سے کیا. اس سے ہمیں ایک اور سبق بھی ملتا ہے، اور وہ یہ کہ جمہوریت میں ذاتی اناج نہیں ہوتا، اور جمہوریت میں اس بات کی گنجائش ہوتی ہے کہ جو آج آپ کا حریف ہے، جسے آج
آپ کا اختلاف رائے ہے، کل وہ آپ کا ساتھی بھی بن سکتا ہے، اور بہت بڑا ساتھی بن سکتا ہے، اور بہت بڑا ساتھی بن سکتا ہے۔ آج اس ملک میں مشاہد اللہ خان کی وفات پر جو لوگ، مجھے معلوم ہے اپنے ذاتی علم کی بنیاد پہ تھوڑا بہت، کہ جو واقعی اجلاس ہیں ان میں ایک نام ہزارہ بانی کا ہے، ایک فرحت اللہ بابر کا ہے، ایک تاج حیدر کا ہے، ایک پرویز رشید کا ہے۔ ان سب کی شناخت جو ہے وہ دائیں بازو کی نہیں، لیکن جمہوری جدوجہد جو ہے، جمہوری نصب العین جو ہے، جو پاکستان کے لوگوں کے ساتھ واپس کی ہے، وہ ایک سفر لے کے آتی ہے۔ پرویز رشید بھی مشاہد اللہ خان ہی کی طرح سے مزاحمت کی علامت ہے اور کھٹکتے ہیں۔ کس کی آن میں کھٹکتے ہیں میرا نہیں خیال کہ کسی کو بتانے کی ضرورت ہے۔ ایک بہت فلمزی گراؤنڈ پہ ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے ہیں، اور قوی امکان یہ ہے کہ انہوں نے ریویو فائل کرنا ہے، شاید کر دیا ہو آلریڈی، اور زیادہ امکان یہ ہے کہ جو ان کے کاغذات ہیں وہ منظور کر لیے جائیں گے۔ ایک ڈسٹریکشن، ایک میسیج دینا، یہ جو ایسپیرنٹ پولیٹیشنز ہوتے ہیں ان کو یہ بتانا کہ یہ مردود حرم راندہ درگاہ لوگ ہیں، ان سے ذرا بچ کے رہا کرو، اگر تمہیں اپنی ترقی سوچنا ہے تو پرویز رشید کے سائے سے بچو، یہ فرحت اللہ بابر کی باتوں میں نہیں آنا، یہ رضا ربانی کی بات نہیں سننا، یہ حاصل بزنسوں سے دور رہنا ہے۔ یہ اس طرح کے لوگ جو ہیں، یہ جو ہے ان کے بارے میں بہت عجیب طرح کے جو ہے وہ لفظ اور اصطلاحات گھڑی جاتی ہیں۔ پرویز رشید از این ایسٹ، وہ ایک اثاثہ ہے پاکستان کی جمہوریت کا۔ اس وقت بھی تھے جب وہ پی ٹی وی کے، پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کے چیئرمین تھے، اس وقت بھی تھے جب وہ سینیٹر تھے، اور دونوں مشاہد اللہ اور پرویز رشید یہ 2009 کی سینٹ میں الیکٹ ہو کے، اور دونوں سے استعفیٰ لیا گیا۔ مشاہد اللہ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اس کے ساتھ پرویز رشید کو آسٹینسیبلی سیاسی منظر سے ہٹانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اگر یہ کوشش کامیاب ہوتی ہے تو اس سینٹ کے انتخاب کا، جس کو شفاف بنانے کی بہت باتیں ہو رہی ہیں، کچھ بہت اچھا تاثر نہیں جائے گا۔ سینٹ کے انتخابات کی بات چل رہی ہے تو آج سپریم کورٹ میں اس کے ضمن میں جو اس میں صدارتی ریفرنس ہے، ایک اہم دن تھا۔ اس میں بہت دلچسپ کمنٹ دیکھنے میں آئے، دلچسپ صورتحال آئی، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آج واقعی آپ نے بجا فرمایا، کیونکہ کل ایٹرنی جنرل فار پاکستان خالد جاوید خان صاحب نے اپنے دلائل مکمل کر لیے تھے، اور آج دن تھا ہماری جو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں، ہماری جو وفاق کی اکائیاں ہیں، ان کے ایڈوکیٹ جنرلز کو پیش ہونا تھا، جنہوں نے ہم سے ہر ایک نے اپنے صوبے کی نمائندگی کرنا تھی اور اس کا نقطہ نظر دینا تھا۔ اور یہ بالکل واضح تھا کہ کے پی کے پنجاب اور بلوچستان سے تو تحریک انصاف کی حکومت ہے، ایڈوکیٹ جنرل جو ہے وہ انہی کا موقف، انہی حکومت کا موقف پیش کرنا ہے نا، تو سندھ کے ایڈوکیٹ جنرل کا موقف جو ہے وہ بہت اہم تھا۔ اور جو تاثر جو رپورٹس آئی ہیں اس کے مطابق سندھ کے ایڈوکیٹ جنرل کو مناسب سماعت شنوائی نہیں مل سکی، کسی حد تک تاثر رہا کہ ان کو سنب کیا گیا، کیونکہ وہ واحد ڈسینٹنگ آواز تھی، اختلافی آواز تھی، اور ایک اہم ترین معاملہ، یہ معاملہ صرف پھر سینٹ کے الیکشن تک کیوں رہے گا؟ پھر اس کو کیا ہم سوال اٹھا سکتے ہیں کہ کیا اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کے لیے، سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے انتخاب کے لیے بھی اوپن بیلٹ کا طریقہ جو ہے وہ اپنایا جائے گا؟ یہ صرف 2021 مارچ کے سینٹ کے انتخابات کے لیے ہے۔ ایک بہت اہم جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی الیکشن کے شیڈیول کا اعلان کر دیا جاتا ہے تو پھر طریقہ کار میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس سے جو ہے وہ یہ آج کا معاملہ نہیں ہے، یہ اٹ گوز بیک ٹو 1967 لیٹ 66 جب بزنجو صاحب نے کراچی سے ضمنی انتخاب لڑا تھا۔ اگر آپ شیڈیول میں یا طریقہ کار میں کوئی ایک تبدیلی کرتے تو سارا پروسیس جو ہے وہ ڈیمالش ہو جاتا ہے۔ اس کی بہت پرانی پریسیڈنٹس ہمارے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے۔ جیسی کہ سپریم کورٹ کا جو حکم ہے وہ بالا تر ہے، اس کا احترام سب پہ واجب ہے، لیکن آج ایک بات جو ہے وہ بہت ہی دلچسپ سننے میں آئی۔ آج جہاں تک میری اطلاعات کا تعلق ہے، ایک موقع پہ محترم چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا ہے کہ عدالت جب آئین کی تشریح کرتی ہے تو وہ سیاسی کام کر رہی ہوتی ہے۔ یعنی عدالت سیاسی کام کرتی ہے، یہ عجیب بات ہے۔ یہ تو یعنی آپ کے معلومات درست ہیں؟ میں نے اس پہ 2-3 احباب سے جو ہے وہ معلوم کیا ہے جو موقع پہ موجود تھے،
اور اس کی رپورٹ بھی ہوا ہے. اگر یہ کہا گیا ہے تو یہ اس لحاظ سے بہت حیران کن بات ہے کہ عدالت آربٹر ہے, آئین کی تشریح اس کا اختیار ہے. ٹھیک ہے, سیپریشن آف پاورز کے پرنسپل کے تحت عدالت جو ہے وہ سٹیک ہولڈر نہیں ہے پولیٹیکل پروسیس میں. تو لیٹس سی کہ اس سے کیا نتائج برآمد ہوتے ہیں. وائبس جو ہیں وہ کچھ زیادہ خوشگوار نہیں ہیں. اس میں ہر دو صورتوں میں دیکھیے یہ جو قانون کا جو لفظ ہے اس کے ساتھ جو کھلواڑ کی جاتی ہے وہ ایشو لیس نہیں ہوتی, اس کی ٹریل بنتی ہے اور قوم کے عوام کے مفاد کے گرد جو ہے وہ اس کا پھندا دن بدن جو ہے روز بروز جو ہے وہ تنگ ہوتا چلا جاتا ہے. یہ ایک پروسیس ہے. ہم نے پہلے بھی جو ہے وہ اپنے آئین میں الجھنیں پیدا کی. ہم نے مختلف مواقع پہ پاکستان میں جو طاقت کے مختلف مراکز ہیں وہ جو آئین کی اسکیم کی اسپرٹ ہے اس کی بجائے کارپٹ وار پہ آ گئے, جیسے ایز اف کہ وہ کوئی ٹگ آف وار ہو رہی ہے, کوئی کشمکش ہو رہی ہے. یہ پروسیس ایک سے زیادہ دفعے ہوا ہے. یہ آئینی اداروں کے بیچ میں بھی ہوا ہے, یعنی ایگزیکٹو میں اور جوڈیشری میں بھی ہوا ہے, پارلیمنٹ اور جوڈیشری میں بھی ہوا ہے, اور یہ آئینی اداروں اور ریاستی اداروں کے درمیان بھی ہوتا رہا ہے. یہ ہمارے لیے کوئی اچھا امن نہیں ہے. پرہیپس دس از ٹائم کہ اگر ہم ٹرانسپیرنسی کی بات کر رہے ہیں, لیٹس بی ٹرانسپیرنٹ ٹو دا پیپل آف دس کنٹری, اور ہمیں اس ملک کی تاریخ سے اور اس ملک کے لوگوں سے جو ہے وہ شفاف ہونے کی ضرورت ہے. لفظوں کے ساتھ بار کی جسے کھال اتارنا کہتے ہیں, منہ شکافی کہتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی بہت اچھے نتائج برآمد ہوں گے. عدالت کا فیصلہ جو ہے وہ محترم ہوتا ہے اور شہریوں کے پاس ایپکس کورٹ جو ہے عدالت عظمیٰ ہے, اس سے اوپر تو کوئی درجہ جو ہے وہ زمین پر کم از کم موجود نہیں ہے. تو پاکستان کے لوگ انصاف کے لیے سپریم کورٹ کی طرف دیکھتے ہیں کہ ماضی میں کچھ مثالیں بہت درخشاں نہیں ہیں. ہمارے اداروں کی تاریخ درخشاں نہیں ہے, تابناک نہیں ہے. کہیں کہیں کوئی فلکر, کوئی امید کی لو پیدا ہوتی ہے, لیکن مجموعی تاثر جو ہے وہ بہت تاریکی کا ہے. دیکھتے ہیں کہ اب ہم اس تاریخ کے موڑ پہ جو ہے وہ کس طرف بڑھتے ہیں. عدالتی جو ہمارے فیصلے ہیں, کچھ جسٹس منیر کا مشہور ہے, آپ کا مئی 2000 میں جسٹس ارشاد حسن خان کے سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے, جس میں انہوں نے یہ کہتے ہوئے کہ نواز شریف کی حکومت کی برطرفی جائز ہے کیونکہ فرد واحد کی حکومت تھی. جنرل مشرف ایک فرد واحد کو آئین میں ترامیم کا اختیار دے دیا تھا. لیکن ہمارا خیال ہے کہ موجودہ, کم از کم میرا خیال ہے کہ موجودہ سپریم کورٹ ہمیں مایوس نہیں کرے گی. مجھے اس پہ پورا اعتماد ہے. وجاہت صاحب کی اپنی اوپینین ہے, مجھے امید ہے کہ وہ بھی اتفاق کریں گے. اس کے ساتھ ہی خدا حافظ. ہم دوبارہ آپ کے پاس نئی خبر اور نئے تبصرے کے ساتھ حاضر ہوں گے.